بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں upedia چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت ذات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس کی بادشاہت اور سلطنت پوری کائنات پہ حاوی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہمارے سننے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے اور چاہنے والوں میں سے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے جسمانی ہے یا روحانی ہے، اے اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ دوستو، یہ پوری کی پوری کائنات، اس کا خالق اور مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات اس پوری کائنات کی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی بڑی بیماری کے اندر یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور اس کو بیماری سے شفا دینے والی ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے جتنے بھی وظائف ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ سینکڑوں کے اعتبار سے اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے 100% اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی ہمارا عمل کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی کن فیکون والی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ وہ وظیفہ کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 100% نتائج عطا فرمائیں گے۔ اور ہماری طبیعت کے اندر بالکل بھی جلد بازی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم عمل کر کے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں۔ کسی مقصد کے لیے بھی ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو کرنے کے بعد اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کے ذریعے سے ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے کہ میں اور آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا ہم جب بھی عمل کریں تو دوستو اس سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر لے کر جانا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، تو وہی رب ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو سمندر کے اوپر راستے دیے اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق کیا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے کہ جس نے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا کر دکھایا اور اسی چھری کے ساتھ دمبے کو ذبح کر کے دکھایا۔ تو دوستو، یہ ابتدائی باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے دل کے اندر بٹھا لیں۔ یہ باتیں وظیفہ کرنے سے پہلے ضرور ہمارے دل میں ہوں، ہمارے دماغ میں ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر وظیفے کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ولی، ایک عبادت گزار، بہت ہی محترم بزرگ کسی مسجد میں مقیم تھے اور وہاں پر اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کھانے کا بظاہر کوئی انتظام نہ تھا۔ امام مسجد نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسب معاش بھی کرتے تو اچھا ہوتا تاکہ آپ کو کھانے کے معاملے میں کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہوتی۔ اس عابد نے امام کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امام نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی تو اس عابد نے امام کو توکل کے راز سے خبردار کرنے کے لیے بالآخر یہ جواب دیا کہ مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، وہ مجھے ہر روز 2 روٹیاں دیتا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کا ترک معاش درست ہے۔ اس عابد نے کہا، یا ھذا
لو لم تکن اماما تقف بین یدی اللہ وبین عباده مع هذا النقص في التوحید لکان خیرا لک تفضل زمان یہودی علی زمان اللہ، یعنی اے امام، عقیدہ توحید میں اس نقص کی وجہ سے اگر آپ امام بن کر لوگوں کے آگے کھڑے نہ ہوتے تو بہت بہتر تھا۔ آپ ایک یہودی کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، ذرا غور سے اس بات کو توجہ سے سنیں اور پھر میں اور آپ ہم خود سارے سوچیں کہ ان بزرگوں نے کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی۔ یعنی جب امام کو یہ پتہ چلا کہ فلاں کے گھر سے روٹی آتی ہے تو اس نے بزرگوں کو کہہ دیا کہ اب آپ کا ترک معاش یعنی نہ کمانا اور اللہ کے سامنے بیٹھے رہنا، عبادت کرتے رہنا اور معتکف رہنا ٹھیک ہے۔ اور جب تک اس کی خبر نہیں تھی تو وہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کچھ کسب معاش بھی کر لیا کریں۔ تو دوستو، آج میرا اور آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر بہت ہی کمزور توکل ہے، لہٰذا اللہ کی ذات پہ بہت زیادہ قوی توکل میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ وہ ذات جس نے تمام جہانوں کے مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری لی ہے وہ ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آج جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت صفاتی نام ہیں۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان دو ناموں کو سننا ہے، اور کم از کم آپ نے 5 منٹ تک ان ناموں کو سننا ہے، اور اگر سن نہیں سکتے تو آپ نے ان ناموں کو خود اپنے سے پڑھنا ہے۔ تو آپ کا گھر دولت سے ایسے بھر جائے گا جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے۔ تو وہ دو نام کون سے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو خوبصورت نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ دوستو، آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے اور کوشش کریں کہ یہ نام پڑھتے 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 آپ کی آنکھ لگ جائے اور آپ سو جائیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسی بہاریں نازل کریں گے کہ آپ خود حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کتنے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔